دنیا بھر میں علماء کرام جو ہیں انہوں نے بھی جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی اپنے اپنے انداز میں مذمت بھی کی ہے، اس پہ تنقید بھی کی ہے۔ تو علماء کی ایک جو تنظیم ہے، مختلف ممالک کے علماء کی جو ایک تنظیم ہے، انہوں نے بڑے ہی اختصاص کے ساتھ 4 اسلامی ممالک کے بارے میں ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ یہ غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت نہ کریں صرف، بلکہ اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے، اس کی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ یہ کون سے 4 ممالک ہیں؟ مصر، اردن، شام اور لبنان۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ ان 4 ممالک کی طرف سے اس معاملے میں فوجی مداخلت ایک شرعی فریضہ بن چکا ہے۔ اب میں یہ تو سوال نہیں کرتا کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن عبد الرحمن ماطر صاحب، میں آپ سے یہ سمپل یہ پوچھوں گا کہ اس وقت ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمارا تو بارڈر نہیں ہے غزہ کے ساتھ، لیکن اتنی دور بیٹھ کے ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ سب سے پہلا ہمیں عوام کو سمجھانا چاہیے یہ فلسطین کا ایشو کیا ہے، اور نالج میں لے کے آنا عوام کے، مطلب یہ مقدس زمین کیوں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں اس کا ذکر کیوں کیا، قبلہ اول کا کیا اہمیت ہے، اور ثالث المساجد مطلب جو ہمیں معلوم ہے ایز اے مسلمز، مکہ، مدینہ اور الاقصی، المسجد الاقصی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ اس کی اہمیت کیا ہے، اور سیم ٹائم یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ یہودیوں اور کرسچنز اس کو کیوں سمجھتے ہیں، مقدس کیوں سمجھتے ہیں، ہاں، اور کون سچ ہے اور کون درست ہے، ہم یا وہ۔ اس کے بعد مطلب عوام کو نالج میں لے کے آنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے پاکستان مسلم امہ کا سب سے بڑا ملک ہے اور سب سے بڑا اسٹرانگ ملک ہے، اور ایک ملک ہے جو ان کے پاس نیوکلیئر ہے، میزائل سسٹم ہے، 6th آرمی ان دا ورلڈ، مطلب اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے ہمیں کتنا ہم کتنا بڑا اہم ملک ہے، یہ عوام کے ذہن میں لے کے آنا۔ اور میرا خیال اس کے بعد یہ سب سے بڑا اہم مشن ہے، اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد والا جو مشن ہے یا اس کے بعد والا اسٹیپ خود بخود آ جائے گا۔ اچھا قبلہ یا صاحب یہ بتائیں کہ عام ایک خیال ہے کہ جو اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی لڑائی ہے اس کی وجہ مسجد اقصی ہے اور ہیکل سلیمانی ہے۔ ہیکل سلیمانی کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہ جو حامد میر صاحب ہیکل سلیمانی ہے، یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو ان کی کچھ مقدسات یا انہوں نے جو تعمیر کی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بازیافت اس کی ضروری ہے، اور اس بازیافت کے لیے یہ پوری کوشش ہے۔ وہ جو ایک تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، تابوت سکینہ ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن ہیکل جو ہے وہ پوری ایک عبارت ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ محل کو کہتے ہیں، محل ہے کہ جس کی بازیافت۔ لیکن جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے ایک نئے تناظر میں دیکھنا ہے۔ دنیا کی تقسیم جو ہے اس وقت ہوئی ہے، اس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر ہم سفارتی حوالے سے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سفارتی انداز جو ہے اور سفارتی پلڑا جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں بہت بہتر طریقے سے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے بہت بڑے شہروں میں اس وقت جتنے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک نئی اس کا کیفیت کریڈٹ پیدا تو ہو گئی ہے۔ ان ہزاروں فلسطینی بچوں کو جاتا ہے نا کہ جن کی لاشیں انہوں نے دیکھی۔ یقیناً ایسی صورتحال پیدا ہو گئی نا، اب اس سے استفادہ کرنا چاہیے، اور وہ استفادہ خود اسرائیل کے اندر جو صحیح تاریخی یہودی ہیں ان کے جلوس نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو پیغمبر تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو بنی اسرائیل کو آزادی دلائی حکمت اور تدبر کے ساتھ، امن کے طریقے سے۔ ہمارے جو جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، انہوں نے تو اپنے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دیا کہ جنہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ان کی روایات ہیں۔ اس وقت صہیونی جو ہیں وہ اسرائیل کی حکومت پر قابض ہیں، اور جس طرح صہیونیوں کی تفصیل جناب
امین شہیدی صاحب نے بتائی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فلسفہ یہ ہے کہ بغیر ان کے کسی اور کو جینے کا حق نہیں ہے. جس طرح ہندوتوا ہے ہندوستان میں کہ جو کہتے ہیں کہ انڈیا اونلی فار ہندوز، تو یہ اب برطانوی یونیورسٹیز میں، امریکن یونیورسٹیز میں اس وقت جو پرو پیلسٹائن فلسطین کے حق میں جو تحریک ابھری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایک یکجا کرنا چاہیے، اور جب اس قسم کی ایک بین الاقوامی دباؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ فلسطین کی اس وقت بہت بڑی مدد ہوگی. جی امین شہیدی صاحب، اب ذرا آپ بتائیں گے کہ ہم اپنے جو فلسطینی بھائی بہن ہیں ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی طور پر فلسطینیوں کو جس چیز کی عالم اسلام سے توقع ہے وہ یہ ہے کہ پورا عالم اسلام فلسطینی کوز کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہو. امت کھڑی ہے، ریاست کھڑی نہیں ہے. مشکل یہ ہے عالم اسلام کی. پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو اس لیے اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ امت کے ساتھ ساتھ امت کی ترجمانی کرتے ہوئے خود ریاستوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور ہماری ریاست کو سب سے پہلے کھڑا ہونا چاہیے. اس وقت جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس صورتحال میں اگر آپ صرف اقوام متحدہ کے ان قراردادوں کے پیچھے جائیں اور سفارتی تعلقات کے پیچھے جائیں تو آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ 1000 قراردادیں اب تک عدد کے لحاظ سے پیش ہو چکی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں ہوا. ہزاروں سفارتی کوششیں ہو چکی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. 50 ایسے بلز پیش ہوئے جس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو اس لیے اسرائیل سے جنگ اور فلسطینیوں کی کامیابی کا ایک ہی رستہ ہے کہ امت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو، فلسطینیوں کو حوصلہ دے، فلسطینیوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے، اور فلسطینی اپنی جنگ اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت لڑ رہے ہیں اسی طرح سے لڑے. فلسطین کا مسئلہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے ذریعے سے بالکل نہیں ختم ہوتا. بہت بہت شکریہ. اس کو حل کرنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ ہے مقاومت اور اسرائیل سے جنگ اور اس کا خاتمہ. بہت بہت شکریہ امین شہیدی صاحب، ابدر صاحب، جناب ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب. اور اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلسطینی صرف اپنی آزادی اور اپنے تحفظ کی جنگ نہیں لڑ رہے، بلکہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے تحفظ اور ان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس وقت جو دنیا بھر میں جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں وہ دراصل اسرائیل اور جو اس کے عالمی سرپرست ہے وہ ان کی منافقت کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.